کپتان کی تبدیلی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے نیا پاکستان کپاس یا کاٹن برآمد کرنے والے ملک سے کپاس درآمد کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ پاکستانی کپاس کی تباہی میں بڑا ہاتھ شوگر مافیا کا ہے، جس سے وابستہ اہم ترین افراد حکومتی عہدوں پر تعینات ہیں اور گنے کی محبت میں کپاس دشمن پالیسیاں آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ امر اہم ہے کہ کاٹن ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری یعنی ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے انتہائی اہم ہے، جس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانیوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر روزگار وابستہ ہے۔ لیکن شوگر مافیا کی وجہ سے اب کپاس کی بجائے ملک بھر میں گنے کی کاشت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ کپاس کی کم کاشت کی وجہ سے پاکستان کو اس وقت کاٹن کی تاریخی کمی کا سامنا ہے۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری سن 2021 کے اختتام تک پاکستان میں کاٹن کی پیداوار گزشتہ سال کے مقابلے میں 34% تک گر چکی ہے۔ کاٹن کی کم پیداوار سے پاکستان کا ٹیکسٹائل کا برآمدی شعبہ شدید مشکلات کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں کاٹن اور ٹیکسٹائل کے شعبے سے وابستہ افراد اور ماہرین کے مطابق کاٹن کی پیداوار میں اس سال ہونے والی ریکارڈ کمی اچانک رونما نہیں ہوئی، بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے تسلسل کے ساتھ اس میں کمی واقع ہو رہی تھی۔ گزشتہ 3 برسوں میں شوگر مافیا کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث کاٹن کاشت کرنے کے رقبے میں کمی، موسمیاتی تبدیلیوں اور ناقص بیج نے مجموعی طور پر کاٹن کی پیداوار کو شدید متاثر کیا ہے، اور حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان ٹیکسٹائل مصنوعات کی پیداوار کے لیے ریکارڈ کاٹن بیرون ملک سے درآمد کر رہا ہے۔ اس سال جنوری تک پاکستان کاٹن جنرلز ایسوسی ایشن کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 55 لاکھ گانٹھیں فیکٹریوں میں پہنچی، جو گزشتہ سال 85 لاکھ تھیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک بھر میں کاٹن ایمرجنسی نافذ کی جائے۔ لاہور چیمبر کے صدر طارق مصباح نے دعویٰ کیا ہے کہ کپاس کی پیداوار کم ہونے سے پاکستانی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لہذا صورتحال پر قابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی کا کہنا ہے کہ شوگر کی صنعت سے وابستہ افراد انتہائی طاقتور اور بااثر ہیں، وہی کپاس کی پیداوار میں کمی کے ذمہ دار ہیں۔ واضح ہے کہ جہانگیر ترین، گجرات کے چودھری برادران اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سمیت کئی نامور سیاستدان شوگر کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ بھی اس صنعت میں اپنا حصہ ڈالتی ہے۔ ڈاکٹر قیصر بنگالی کے مطابق حکومت نے شوگر انڈسٹری اور گنا اگانے والوں کو سپورٹ پرائس دی ہے، جو کہ کپاس اگانے والوں کو نہیں دی جاتی۔ ان کا کہنا ہے کہ شوگر مافیا والے حکومت کو مختلف حربوں سے لوٹتے ہیں۔ جب آپ سپورٹ پرائس صرف گنا اگانے والوں کو دیں گے تو کسان وہی اگائے گا، کیونکہ کاٹن میں تو اسے یہ رعایت حاصل نہیں ہے، اس لیے کپاس کی کاشت میں واضح کمی واقع ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے ممکنہ حل کے حوالے سے ڈاکٹر بنگالی کا کہنا ہے کہ ٹھٹھہ، بدین، سجاول اور سندھ کے چند ساحلی علاقوں کے علاوہ گنے کی کاشت پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ گنے کی کاشت کیوبا جیسے ساحلی ملکوں کے لیے موزوں ہے، لیکن یہاں پنجاب اور بالائی سندھ میں بھی گنے کی کاشت کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ لیا سے تعلق رکھنے والے کسان رہنما مظہر نواز خان قیصر بنگالی سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کپاس کو تباہ کرنے میں طاقتور شوگر لابی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1985 میں جب نواز شریف اقتدار میں آئے تو حکومتی پالیسی کے تحت اس طاقتور لابی کو منات بھی دینا شروع کر دی، اور ساتھ ہی وہ خود بھی اس کاروبار میں کود گئے۔ 90 کی دہائی میں کپاس کو سپورٹ پرائس دینا بند کر دیا گیا اور شوگر کو اسپورٹ پرائس دیا جانے لگا۔ نواز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے نتیجہ یہ ہے کہ ملتان، رحیم یار خان، ڈی جی خان، خانیوال، بہاولپور، بہاول نگر، مظفر گڑھ سمیت کئی علاقے جہاں کبھی کپاس اگائی جاتی تھی، وہاں آج ہزاروں ایکڑ پر گنا اگایا جا رہا ہے، جس سے کپاس کا کاشتکار بے حال ہو رہا ہے۔ مظفر گڑھ فارمرز ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والے کاشتکار ملک تحسین رضا اس دلیل سے متفق نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گنے کی فصل پورے سال کے لیے اگتی ہے، جبکہ کپاس صرف 4 مہینوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسان کپاس اگاتا ہے تو وہ سال کے باقی مہینوں میں گندم یا دوسری فصل بھی اگا سکتا ہے، تو میرے خیال میں گنا اگانا اس کے لیے مالی اعتبار سے موزوں نہیں۔ ملک تحسین رضا کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ابھی بھی 4.25 لاکھ ایکڑ پر کپاس کاشت ہوتی ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ کئی برسوں سے کپاس کی فصلوں پر کیڑوں یا بیکٹیریاز کے حملے ہو رہے ہیں۔ جب بھی کپاس تیاری کے قریب ہوتے ہیں تو کیڑے مکوڑوں کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس بہتر کوالٹی کی کیڑے مار ادویات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کپاس کی پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی عدم فراہمی بھی کچھ علاقوں میں کپاس کی پیداوار میں کمی کا باعث ہے، اسی لیے زیادہ تر بڑے جاگیردار کپاس کی بجائے گنے کی کاشت کی طرف جا رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔